جزاک اللہ۔ گزشتہ درس تصوف میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے کس موضوع پر کلام کیا تھا؟ ماشاءاللہ، ادب کے اوپر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، لیکن کچھ فنی اور ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے گفتگو ریکارڈ نہیں ہو سکی، اس لیے ہم ادب والے موضوع کو آج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم ادب کی بات جو شروع کریں گے وہ اس ہستی کے ساتھ ان تعلیمات کا تعلق ہے کہ جس ہستی کے نام پر ہم اور آپ بزم بنا کر کام کر رہے ہیں، یعنی حضرت امام ربانی محبوب سبحانی مجدد منور الثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ آداب طریقت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، یہ غور و خوض سے سننے کی بات ہے اور سن کر اپنے دامن دل کے ساتھ لگائے رکھنے کی بات ہے، اور صرف لگائے رکھنے کی نہیں بلکہ اس پہ غور و فکر، اس پہ عمل کرنے کی بات ہے۔ مکتوب نمبر 292 میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آداب نبوی سکھائے اور ہمیں اخلاق وادانیہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جان لے اس راہ فقر پر چلنے والے دو حال سے خالی نہیں، اس راہ پر چلنے والے دو راہ سے خالی نہیں، یا تو وہ مرید ہیں اور یا پھر مراد ہیں، یا تو وہ مرید ہیں اور یا پھر وہ مراد ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مراد ہوں تو انہیں مبارک، کیونکہ انہیں انجذاب یعنی جذب و محبت کے راستے سے کشا کشاں لے جائیں گے، کشا کشاں کھینچ کے بھی لے جائیں گے اور مطلب اعلیٰ تک پہنچا دیں گے، اور ہر ادب جو درکار ہو بالواسطہ یا بلا واسطہ انہیں سکھا دیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو مراد ہیں۔ اگر ان سے کوئی لغزش واقع ہو گئی تو اس پر انہیں جلدی اطلاع فرما دیں گے اور ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ اگر انہیں ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی تو ان کی کوشش کے بغیر اس دولت تک بھی پہنچا دیں گے۔ یہ ان سے جو بات سن رہے ہیں کہ وہ پہنچا دیں گے یا یہ ان سے مراد پروردگار عالم کی ذات ہے۔ مختصر یہ کہ عنایت ازلی جل شانہ ان بزرگوں کے حال کی کفیل ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جسے چاہتا ہے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کامل اور کامل کرنے والے پیر کے واسطے کے بغیر دشوار ہے۔ ان کا کام کامل اور پھر کامل کرنے والے پیر کے واسطے کے بغیر دشوار ہے، بلکہ ایسا پیر چاہیے جو جذب اور سلوک کی دولت سے مشرف ہو چکا ہو اور فنا و بقا کی سعادت سے بہراور ہو چکا ہو، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء باللہ کو مکمل طور پر طے کر چکا ہو۔ اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہو اور مرادوں کی تربیت کا پروردہ ہو تو نہایت ہی اکثیر ہے، اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا ہے، مردہ دلوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے اور پرمزدہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کا صاحب دولت باطنیہ پیر میسر نہ آئے تو سالک مجذوب بھی غنیمت ہے، سالک پھر مجذوب بھی غنیمت ہے۔ ناقصوں کی تربیت اس سے بھی ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے فنا اور بقا کی دولت تک بھی پہنچ جائیں گے یا پہنچا دیے جائیں گے۔
فرماتے ہیں کہ اور اگر عنایت خداوندی جل سلطانہ سے کسی طالب کو اس طرح کے کامل کرنے والے پیر تک پہنچا دیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے، اور اپنی نیک بختی کو اس کی رضامندی کے کاموں میں جانے اور اپنی بدبختی کو اس کی ناراضگی میں خیال کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اس کے تابع کر دے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کا تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ طریقت کا جو مرکز ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے نا، تو یہ طریقت کی جو تعلیم ہے وہ اسٹارٹ وہیں سے ہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرشد اعظم ہے اور صحابہ کرام مرید اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایمان اللہ کو ایک ماننا، اقرار کر لیا زبان سے، اور اس اقرار کے گواہ خود رسول اللہ ہیں، ایسی ہے نا، اہل ایمان بھی ہیں اور خود رسول اللہ اس کے گواہ ہیں کہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، ہاں صاحب ایمان تو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ یہ ارشاد فرمائیں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنے ہم خواہشات کو لے کے جا رہے ہیں، وہ خواہش ہے نا، وہ خواہشوں کی ڈیفینیشن ہے، وہ ترتیب ہے نا، وہ خواہشات کیا ہیں؟ وہ نفس کے حوالے سے، پھر محبتوں کے ایک انبار ہے، پھر ہمارے جو ہم سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر والوں کے رشتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کے رشتے ہیں، ہمارے بال بچوں کے رشتے، یہ سب رشتے، ان سب کے رشتوں کے محبتیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں نا ان کے، تو ان کے تقاضے اپنی جگہ وہ ایک حد میں رہیں تو بہتر ہے۔ اگر یہ ان کی محبت اگر خدا نہ خواستہ رسول اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، چاہے وہ مال کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، عزیز و اقارب کی محبت ہو، آپ کے دوستوں کی محبت، کسی کی محبت، رسول اللہ کے علاوہ کسی کی محبت اگر اس محبت پر غالب آتی ہے، حضور کی چاہت پر غالب آتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو خواہشات نفس فرمائی نا، تو پھر کیا ہوگا کہ فرمایا کہ اب رسول اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے، ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہو گیا، میں فرماتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اگر جب تک تم مجھے ان تمام تر محبتوں سے بڑھ کے نہ چاہو، ان تمام تر رشتوں سے بڑھ کے نہ چاہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھے نہ چاہو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو گفتگو فرمائی تھی نا آقا علیہ السلام، پتہ ہے کس سے فرمائی تھی؟ وہ مرید سے فرمائی تھی کہ مراد سے فرمائی تھی؟ نا، وہ مراد رسول ہیں بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ مرید سے تو بات ہوتی تو کوئی اور بات ہوتی ہے نا، مراد رسول ہیں، آپ نے مانگا اللہ سے، ان کو مانگ کے لیا اللہ تعالیٰ سے، جب آپ حالت کفر میں تھے نا تو اللہ سے آپ نے مانگا، طلب کیا ہے، تو یہ مراد ہیں، حضور کی مراد رسول کہا جاتا ہے ان کو۔ فرمائیے یہ جملہ بھی مراد رسول سے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ مراد رسول نے، اب یہ تمام باتیں ہم سب کی تربیت کے لیے تھیں اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے تربیت کے لیے باتیں، تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام پہ ڈال کے ہمیں سمجھائیں گی۔ اگر یہ معاملات اس وقت نہ ہوئے ہوتے تو ہمارے لیے تعلیم بھی نہیں ہوتی، نہیں پہنچتی تعلیم بھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کے چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اپنی جان کے علاوہ، فطری انسان کی فطرت ہے نا کہ اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جیسا قیامت کے دن فرمایا کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ماں جیسی عظیم ہستی بھی اپنی اولاد سے جان چھڑائے گی، یعنی اپنی جان کی فکر اس سے زیادہ ہوگی۔ اب بچے سے بھول جائے گی وہ کہ مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، اس دن ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ تو یہ اپنی جان کا معاملہ جو ہے نا، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ ہر شے سے زیادہ پیار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو جملہ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں عمر بیسٹ ہے، بہت بالکل اوکے ہو گیا،
ایسی ہونا چاہیے، باقی سب کو بھی ایسی کرنا چاہیے، نہیں، سب کے لیے تعلیم آ گئی۔ عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کی زبانی اور حضور علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ عمر سنو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، اور ایک حدیث پاک میں ہے، ایک روایت میں، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کے جب تک نہیں چاہو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ بھئی وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لیا، اب کاملیت وہ ہے پڑھنا، اقرار کرنا، پڑھنا، ایمان لے آئے، اب اس کی کاملیت کی طرف۔ اور یہ کتنا آسان نسخہ ہے ایمان کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کامل کرنے کے لیے، مومن بننے کے لیے حضور نے کتنا آسان نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تو نہیں کہ جنگلوں کو نکل جاؤ، پہاڑوں کو نکل جاؤ، پھر تم مومن کامل ہو گئے، رات دن اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو بس نکل جاؤ، یہ تو نہیں فرمایا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو بس مجھے اپنی جان سے بڑھ کے چاہو، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے اپنی جان سے بڑھ کے چاہو، بس دوسرے کی محبت کو میری محبت غالب مت آنے دو، یہ شرط ہے۔ اب یہ شرط تو، یہ تو حضور کا حق ہے ہم پہ، شرط کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا حق ہے امت کے اوپر، اور جس کا حق ہے اسے دے دینا چاہیے، جس کا حق ہے اسے دے دینا چاہیے نا، آقا علیہ السلام کا حق ہے یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کا تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یہ بات بھی مرید کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آداب صحبت اور شرائط کا لحاظ بھی اس راستے کی ضروریات میں سے، تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے۔ اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ نہیں اور نہ ہی مجلس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے بعض آداب اور ضروری شرائط بیان کی جاتی ہیں، گوش ہوش سے سنیں۔ اچھا، یہ سننے سے پہلے ایک جملہ فقیر کو یاد آ گیا، پچھلے درس میں فقیر نے آپ سے عرض کیا تھا، اور وہ یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے کہ یہ آداب کا چیپٹر جو بتانے کے سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہ اپنی ذات کا ادب کرانے کے لیے، یہ وسوسے آپ کا نہیں ہوگا خیال، یہ شیطان وسوسہ پیدا کرے گا ارادت خراب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم اس کا دروازہ یہیں بند کرتے ہیں کہ وہ پیدا کرے گا کہ جو بھی یعنی کہ آداب بیان ہو رہے ہیں تو وسوسہ پیدا کیا جا سکتا ہے، آ سکتا ہے دل میں کہ یہ فقیر اپنا ادب کرانے کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہے آپ کو، یہ وسوسہ وہ بہت بہت ہوشیار ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ شیطان، ابلیس اور اس کے چیلے، ایک نہیں، اس کی ذریت، اس کی اولاد، وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ تمہاری طاق میں بیٹھے، چپے چپے پہ تمہاری طاق میں بیٹھے، جہاں سے تم تصور بھی نہیں کرتے تو وہاں سے وار کریں گے، وہاں سے وار کریں گے غیر محسوس طریقے سے، اور تم اس کے وار کو اپنا خیال سمجھو گے، اور اپنا خیال سمجھو گے یار بات تو درست ہے، لیکن ہوگا اس خبیث کا خیال، وہ سیلو پائزن دے کے، اور پھر جان نہیں ایمان خراب کرتا ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ یا وہ پیر طریقت، وہ شیخ جو مقام شیخیت پر ہے، اگر اس نے اپنے مریدین کو ادب نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سکھایا۔ اسٹارٹ ہی ادب سے، طریقہ سارا ادب ہے۔ فرمایا اگر کوئی مقام شیخ پر ہے، لوگ اسے شیخ کہتے ہیں، پیر طریقت وغیرہ، تو اگر اس نے ادب نہیں سکھایا، ادب کی تعلیم نہیں دی، تو پھر فرمایا کہ اس نے کچھ نہیں سکھایا، زیرو پہ لے آئے، زیرو پہ لے آئے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ پچھلے درس میں فقیر نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بہترین ادب سکھایا، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کا ادب خود پروردگار عالم نے سکھایا۔ بس صحابہ کرام کے توسط سے پوری امت کو مل گیا کہ نبی کا ادب کرنا کیسے ہے، وہ ابھی آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ تو نمبر 1، طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو، امام ربانی کتنا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اپنے دل کا آئینہ تو آپ نے سنا ہوگا، آئینہ دل تو سنا ہوگا نا، ہاں؟
لیکن فرمایا کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے شیخ کی طرف متوجہ کرے، جسے ہم تصور شیخ کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرید کو چاہیے کہ پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور دیگر اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرے، اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے، یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ فرض و سنت کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں ادا نہ کرے۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اجازت کے بغیر، شیخ کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار، تسبیحات ہیں، نفلی عبادت ہے نا، دیگر اذکار ہیں، تو اب یعنی فقیر آپ کو اس طرح سمجھائے کہ ہم جائیں اپنے شیخ کے پاس، اپنے حضرت کے پاس، اور حضرت موجود ہوں، بھلے وہ گفتگو کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم نے نکالی تسبیح اور ہم تسبیح لے کے شروع ہو گئے۔ تو تسبیح پڑھنا معاذاللہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آداب شیخ کی، کہ وہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ کرنا سکھایا ہے، اب تمہارے سامنے تمہاری اصل تسبیح وہ ہے۔ یہ تو یاد دہانی کے لیے تھی، یہ تسبیح یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک جو موتیوں کے دانے ہوتے ہیں نا، اس کو پرو لیتے ہیں تو اس کو ایک گلے میں پہنے، اس کو ہار کہتے ہیں، اور اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو وہ تسبیح بن جاتی ہے۔ تو تسبیح کے اصل میں معنی کیا ہے؟ ہاں مولانا صاحب، تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک شے کو، ایک چیز کو تسبیح کا نام دیتے ہیں، وہ تسبیح ہے کیا؟ ہاں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف۔ وہ تسبیح اٹھا کے ایسے رکھ دی جائے اور اس کا نام، یعنی کہ اس پہ جس چیز پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کاؤنٹنگ میں ہے، تسبیح عموماً کاؤنٹنگ کے لیے ہوتی ہے، ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر، اس کے اوپر اللہ کے ذکر کی نسبت میں اس کا نام تسبیح پڑ گیا، اللہ کے ذکر کی نسبت سے اس بے جان شے کا نام ہی تسبیح پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بے جان شے جو آپ کی یاد دہانی کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے تھی، ٹھیک ہے، اس پر آپ کو جس نے لگایا ہے وہ بے جان نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس جاندار کو چھوڑ کے وہ جو آپ کی، اس کی نگاہ، اس کی توجہ جس کی آپ کے قلب کے اوپر ہے، اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اس بے جان شے کی طرف لگا دینا، اس کی طرف متوجہ کے بیٹھنا، اس کی کاؤنٹنگ کرنا، یہ فرمایا اس کی صحبت کے آداب کے خلاف ہے۔ ابھی سمجھ میں آ گئی بات اس حوالے سے؟ اچھا، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے شیخ کی موجودگی میں کسی غیر کی طرف التفات نہ کرے، یعنی یہ فقیر گیا اپنے شیخ کے پاس، وہاں جا کے ہم بیٹھے محفل میں، اور وہاں سے آپ تو ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں ان بات کا، اس فقیر اپنی بات کر رہا ہے، وہاں جب ہم بیٹھے جا کے تو وہاں سے پھر کے پتہ چلا کہ جو کوئی علاقے کا بڑا سردار آیا ہے حضرت سے ملنے کے لیے نا اس محفل میں، تو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یار وہ سردار ہے، سردار بھی چھوڑ دینا، وہ کوئی ایم این اے آ گیا، ایم این اے کو بھی چھوڑ دو، کوئی منسٹر آ گیا، منسٹر کو بھی چھوڑ دو، صدر آ گیا، صدر پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے، صدر پاکستان آ گئے، اور اب سب جانتے ہیں کہ صدر پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اب صدر پاکستان ہے، اب اگر یہ فقیر اپنے شیخ کی صحبت بیٹھا ہے، ادھر شیخ کامل موجود ہیں اور ادھر صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو اگر اس فقیر نے صدر پاکستان کو یہ سمجھتے کہ صدر پاکستان ہے، مطلب ہمارے ملک کا صدر ہے، اور اپنے شیخ سے نظر ہٹا کے اس کی طرف اس لیے دیکھا کہ چونکہ یہ صدر پاکستان بڑی اعلیٰ شخصیت آئی ہے، بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، بھی اعلیٰ منصب پہ اعلیٰ شخصیت، تو اس کے منصب کے حوالے سے اپنے شیخ سے نظر ہٹا کے جب اس کی طرف التفات کیا، فرمایا آداب شیخ کے یہ بات بھی خلاف ہے، کہ شیخ کی موجودگی میں کوئی بھی آئے، مرید کی توجہ اپنے شیخ سے نہیں ہٹنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں نا، تب اس کو پتہ چلے کہ یہاں سے ہو کیا رہا ہے، اور جب وہ نظر آئے گا تو پھر یہ ادھر ہی فوکس رہے گا اس کا کہ یہ تو مل رہا ہے، یہ تو مل رہا ہے۔ اب چونکہ یہ ہے بن دیکھے کا سودا، روحانیت معاملہ جو ہے نا، یہ بن دیکھے کے سودے ہیں، پھر اللہ دکھاتا بھی ہے
لیکن ویسے عمومی طور پہ بن دیکھے کا سودا ہے، بن دیکھے آؤ۔ تو یہ وجہ ہے، فرمایا کہ اپنے شے کے غیر کی طرف التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے، اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے۔ یعنی جب گیا اپنے شیخ کے پاس ہے، اپنے شیخ کی زیارت کے لیے گیا ہے، اور جب وہاں گیا اپنے شیخ کے پاس، تو پھر وہاں XYZ کوئی بھی آئے اس مجلس میں، کوئی بھی آئے، یہ مڑ کے ایسے نہ دیکھے، ایسے کر کے نہ دیکھے کون آیا کون نہیں، اپنے شیخ کے لیے گیا ہے اسی طرح ان کی طرف متوجہ کے بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر اس وقت ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ وہی والی بات، اس وقت ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ فرض و سنت کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں ادا نہ کرے۔ اگر فرض نماز رہتی ہے، نہیں پڑھی، فرض نماز رہتی ہے اور جہاں بیٹھے وہاں جگہ بھی نماز پڑھنے کی، تو پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے، فرض و سنت ادا کرنے کے لیے اس کے لیے اجازت کی ضرورت وہ نہیں ہے، بیک طرف ہو کے اپنی نماز اللہ کا فرض ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ذکر میں مشغول نہ ہو سے مراد یہی ہے کہ جب اپنے ذکر میں مشغول ہوگا، اب یعنی کہ شیخ خاموش بیٹھے ہیں، وہ مراقبے میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی تسبیح کر لو، کچھ پڑھ لو، جب انہوں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش بیٹھے ہیں، تو یہ ہمتن، یہ جب اگر اس خاموشی میں یہ اپنے ذکر کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائے گا، آنکھیں بند کر کے، اور اپنے توجہ اپنی ذات کی طرف کر کے ذکر الہی میں لگ جائے، کام اچھا ہے، لیکن وہاں جانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ وہ فرمایا کہ اس طرح ہمتن گوش ہو کے بیٹھے، اگر شیخ خاموش بیٹھا ہے اس طرح ہمتن گوش ہو کے بیٹھے، اور کان لا کے بیٹھے کہ ابھی بولیں گے، اب ہو سکتا ہے اب بولیں، ہو سکتا ہے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو ایسا نہ ہو کہ حضرت بولیں اور میری توجہ کہیں اور ہو، چاہے ذکری کی طرف کیوں نہ ہو، تو وہ جو ارشاد فرمائیں گے کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا اپنے کان، اپنے ظاہری اور باطنی کان ادھر ہی لگا کے رکھے، ہمتن گوش جسے کہتے ہیں نا، ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا، کہ کب جانے خدا جانے کب کچھ ارشاد فرما دیں، اور اگر وہاں سے وہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، ملفوظات ارشاد فرما رہے ہیں، پھر تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ کہیں آدمی ادھر دیکھے یا ادھر دیکھے، یا اپنے وہ تسبیحات نکال کے یا اپنے ذکر فکر میں مشغول ہو جائے، پھر تو بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ تو خاموشی کی اس فقیر نے بتائی آپ کو، خاموشی میں بھی ادھر ادھر نہیں اس کو دیکھ کرنا۔ نمبر 3، مرید کے لیے لازمی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ اس کے پیر کے کپڑوں پر یا پیر کا سایہ اس کے کپڑوں پہ یا سائے پہ پڑتا ہو۔ شیخ جہاں کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں نا بار بازو کا، تو سورج کی روشنی آتی ہے، تو اپنا سایہ اپنے شیخ کے وجود پہ نہ پڑنے دے۔ امام ربانی فرما رہے ہیں، معمولی شخصیت نہیں ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مومن چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ فقیر بڑا جملہ بول رہا ہے، امام ربانی کے مکتوبات شریف کو کوئی مومن چیلنج نہیں کر سکتا، مومن کے علاوہ جو بھی کوئی ہے وہ کچھ بھی زبان دراز کر سکتا ہے۔ یہ حضرت علی کے بارے میں نا، کہ حضرت علی سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، مومن کی پہچان یہ کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہوگا، کسی مومن کے دل میں علی کے لیے بغض آ ہی نہیں سکتا، اور جو علی سے بغض رکھے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت نے اس لیے آپ سے کہا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے سرخیل ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، آپ نے ابن العربی کا نام سنا، حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، اس حوالے سے آپ کو زیادہ یاد آ جائے گا جنہوں نے وہ سیریل دیکھی، ارطغرل کے پیر و مرشد، بڑا نام سنا ہے نا آپ نے ان کا، سنیے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اعجاز ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت میں وہ اڑان ہے کہ آپ نے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا، آپ نے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر آپ کے زمانے میں ہوتے تو ابن العربی امام ربانی کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھتے، اور کسی صاحب نظر نے کہا کہ ابن العربی ان کے پاس جو کچھ تھا اور امام ربانی کے پاس جو کچھ ہے، فرمایا ایسے یہ جیسے کہ سمندر کے سامنے قطرہ۔ تو خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے ہماری کہ ہماری نسبت سمندر کے ساتھ ہے بھائی۔ اب تو بس جس کا کاسا جتنا بڑا، جس کا برتن جتنا بڑا، سمندر سامنے موجود ہے۔ اب تو اپنے
اس برتن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے،